قرآن کو تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ. اچھا یہ بڑا کامن بات ہے. یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ شاید یہاں پر ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے، لیکن اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. یعنی یہ عرض فرمانا کہ آپ قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ جملہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کھولیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو اردو بولتے ہیں، ہم اگر اردو میں کھولیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے نا. تو جو لوگ عربی جانتے ہیں تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ نتیجہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نکالا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو عرض کرتے ہیں کہ ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اردو میں پڑھیں. تو جن کو عربی آتی ہے عالم عرب کے لوگوں کو، اور غیر عرب کو بھی عربی بعض کو آتی ہے، جیسے ہمیں انگریزی آتی ہے، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک جواب. دوسرا جواب، ہمارے اس دور میں اور ماضی قریب میں، پچھلی 1 صدی میں، 150 سالوں میں، 200 سالوں میں ہمارے کتنے ہی بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء کرام نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے اردو میں، تفاسیر لکھی اردو میں. کیونکہ ابھی ہم اردو میں پروگرام ہے تو میں اردو کے ذکر کر رہا ہوں. تو سوال یہ کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے، استغفر اللہ، وہ تو علماء نہیں، وہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. سر دوبارہ یہ ترجمہ جو عالم نے کیا ہے وہ تو میرے لیے کیا ہے نا، عام آدمی کے لیے. میرے گھر میں اویلیبل، آج میرے اسمارٹ فون پر اویلیبل ہے. علماء تو ابن عباس کو پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب امام ابن جریر کو پڑھیں گے، علی رحمہ ابن کثیر کو پڑھیں گے، علی رحمہ اینڈ سو آن، اور وہ تو عربی میں پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے جو بنا کے دی ہیں وہ کس کے لیے دی ہیں؟ جی، تو انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں، انہوں نے تفاسیر اردو میں لکھی ہیں، وہ تو عوام کے لیے. تو یہ الزام تو بڑا دور تک چلا جائے گا. تیسری بات یہ ہے، قرآن حکیم کا ایک وہ پہلو ہے جو احکام سے تعلق رکھتا ہے. پھر ہمارے پروگرام کے شروع کی بات ہے کہ جہاں شرعی احکام کی بات آ رہی ہے، فقہی مسائل کی بات آ رہی، وہ اسپیشلائزیشن علماء کی، وہاں پر آپ جائیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن کو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں لازم کر چکا اپنے نبی کے ذریعے علیہ السلام. آپ کا میرا 5-6 سال کا بیٹا کھڑا ہو جائے یا 100 برس کا عالم دین کھڑا ہو جائے، اس سے قرآن سننا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے نماز میں. اللہ اتنا ہم سے چاہتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تراجم و تفاسیر جو علماء نے لکھے بھائی اس کو پڑھ لو. جی. نمبر 2، ایک ہے احکامات کا استنباط کا معاملہ، قرآن کی گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی نکال، یہ اسپیشلائزیشن والا کام. ایک ہے قرآن کا بیسک میسج، یعنی ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں یہ بات آتی ہے نا. ایک ہے تذکر کا پہلو، ایک ہے تدبر کا پہلو، مسلمانوں میں قرآن مجید کے حقوق. وہ کتاب جو ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. اس میں جو تیسرا قرآن پاک کا ہے وہ سمجھنے کا. تذکر آسان پہلو ہے قرآن پاک کا نسبتاً،